ریلیف دی ہے. عوام کو ہر دن تکلیف دے رہے ہیں. جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو ٹیکسز کے بوجھ تلے دب کے رہ گیا ہے. ہم اس بجٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں. یہ عوام دشمن بجٹ ہے. مہنگائی کا برا حال ہے. پیٹرول ڈیزل ہر چیز کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. عمران خان صاحب تھے جب. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. ہماری جی ڈی پی 6% پہ تھی. پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں آج سے 100 گنا نیچے تھی. یہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اپنے سارے انہوں نے کیسز میں اپنے آپ کو ریلیف دی, لیکن عوام کو ہر دن تکلیف دے رہے ہیں. آج مہنگائی کے جو حالت ہے, خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو ٹیکسز کے بوجھ تلے دب کے رہ گیا ہے. جتنے ٹیکسز ڈال دیے ہیں تو آپ سب کا جو ٹیکس کٹ رہا ہے, جو تنخواہ دار طبقہ آپ سب, باقی لوگ, ان کی بہت بری حالت ہے. کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں دسترس سے باہر ہو گئی. ویگنوں کے کرائے, ٹرانسپورٹ, ساری چیزیں مہنگی, ٹول ٹیکس مہنگا, ساری چیزیں بڑھ گئی. اور یہ ہم اس بجٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں. یہ بجٹ, جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. آج پہلا دن ہے اور آپ دیکھیں کیا حالات, مہنگائی حالات کدھر چلے گئے. اور یہ بجٹ کے پہلے دن کا اثر ہے. اور آگے آگے دیکھیں اب ہوتا ہے کیا. انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ فارم 47 والے, یہ عوام نے تو انہیں الیکشن میں مسترد کیا ہوا ہے, تو انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. انہیں صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنی ہے. اپنے جو انہوں نے اثاثے بنائے ہوئے ہیں بیرون ملک, جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ کام کرتے, اپنی جائیدادیں ان کی بڑھتی ہیں. یہ امیر سے امیر ترین ہو جاتے ہیں اور جو غریب آدمی ہے وہ پس کے رہ گیا. مہنگائی کا برا حال ہے. پیٹرول ڈیزل ہر چیز کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. اوپر نہیں چلی گئی, بہت اوپر چلی گئی ہے. عمران خان صاحب تھے جب ہماری جی ڈی پی 6% پہ تھی. کووڈ کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا. باوجود کووڈ کے پوری دنیا میں کووڈ کا جو اثر تھا, لیکن پاکستان میں جہاں کووڈ کو مینج کر رہے تھے وہاں اکانومی بھی مینج ہو رہی. وہاں پر پیٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں آج سے 100 گنا نیچے تھی. آج سے 100-150 گنا نیچے تھی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت جو آج ہے. عمران خان کے دور میں ڈالر کی قیمت نیچے, آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں قیمتیں. ایک بہتر اکنامک مینجمنٹ کر رہے تھے عمران خان, عوام کا خیال رکھ رہے تھے. احساس پروگرام چل رہا تھا, ہیلتھ کارڈ, یونیورسل ہیلتھ کوریج تھی لوگوں کے پاس. احساس پروگرام کوئی چھوٹا پروگرام نہیں تھا. ورلڈ بینک نے ایک سروے کیا تھا کہ پوری دنیا میں انہوں نے کوئی 222 ممالک اور ٹیریٹریز کا سروے کیا اور 3333 پروجیکٹس کو جانچا. اور احساس جو سوشل ویلفیئر پروگرام تھا وہ دنیا کے 4تھے نمبر پہ آیا تھا. پروگرام اتنا زبردست پروگرام تھا اور دنیا پذیرائی کر رہی تھی اس کی. اور باقی پروگرامز بھی عام آدمی سے جو تعلق رکھتے تھے, عام آدمی تک کس طرح سے ان تک امداد پہنچے اور کس طرح سے وہ اپنی کمائی بھی کر سکے. آمدن بھی بڑھ رہی تھی, ہر چیز بہتر جا رہی تھی. آج کے حالات دیکھیں آپ, کہہ رہے ہیں جی اکانومی, آج کیا ہو گیا اکانومی کو. آج جو اکنامک سچویشن, آپ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں. اور آپ کیمرہ لے کے ذرا جائیں, آج وہ میڈیا کے لوگ جو جاتے ہیں پوچھتے ہیں, ذرا سوال پوچھیں. آج پہلا دن ہے نئے مالی سال کا, ذرا لوگوں سے سوال تو پوچھیں کیا ان کا گزارا ہو رہا ہے. ان سے پوچھیں مہنگائی کا ان پہ کیا اثر ہوا ہے, کیا ان کا کچن چل رہا ہے, ان پہ جو ٹیکسز کا ایک بوجھ ہے ڈال دیا گیا ہے. اس وقت بہت برے حالات ہو گئے ہیں اکنامک ہمارے ملک کے, اور یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک قیادت پہ عوام کا اعتماد نہ ہو, ڈیفیسٹ ختم نہ ہو. اور 8 فروری کو لوگوں نے کیا, 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو. کراس پاکستان کلین سویپ کیا عمران خان. اور عمران خان جن کا حق بنتا ہے, جن کو عوام نے ووٹ دیا, اسی لیے الیکشن ہوتا ہے. اور ایسی قیادت عمران خان جیسی جو کہ عوام اور قیادت کے بیچ میں ڈیفیسٹ جب ختم ہوتا ہے, جب اعتماد کا فقدان ختم ہوتا ہے, تب قومیں آگے جاتی ہیں. یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے باقی ڈیفیسٹ جڑے ہوتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, سارے ڈیفیسٹ تب ختم ہوتے ہیں جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو. 8 فروری کو عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ کے ووٹ دیا لوگوں نے, اس لیے کہ وہ عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں. ساتھ میں آپ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل دیکھیں جو پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ. کیوں لوگ اسے پیسے دیتے ہیں, لوگ امداد دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان پہ کہ ہماری ایک ایک پائی کو ٹھیک جگہ لگائیں گے. ایک ایک پائی کی حفاظت کرتے ہیں عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے. لوگ اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں. ایسے لیڈر, ایسی حکومت پہ عوام کا اعتماد ہو. یہ حل ہے. اور یہ حل کیسے آتا ہے؟ جب آپ عوام کی بات مانیں,
जिसको वो वोट दें उधर ही जाने दें। आज जो मखसूस नशिस्तों का ये सारा है, ये वोट तो इमरान खान को दिए ना लोगों ने, उनके कैंडिडेट को दिए, तो उनका ही हिस्सा बनता है मखसूस नशिस्तें, ये किसी और का तो नहीं बनता। ये सारी चीजें जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब कि जो सिस्टम है हमारे यहाँ जमहूरियत का, जो इलेक्शन का सिस्टम होता है, इलेक्शन तो होता है ना, अरबों रुपए इस कौम के लगते हैं, उसके बाद जिधर अवाम फैसला करे उसके स्पुर्द कर दे हुकूमत। और ये हुकूमत को फिल फोर छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत ये हुकूमत नहीं चल सकती, इनको फिल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं है इन पर। अवाम बार बार इनको बता चुकी है कि इन पर एतबार नहीं है, और जब तक ये हुकूमत छोड़ेगी कभी भी इकॉनमी आपकी आगे जा ही नहीं सकती है। जब तक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे ना आए और उन्हीं की मखसूस नशिस्तें ना हो, जब तक जमहूरियत पूरी तरह से बहाल ना हो, जब तक इलेक्शन में जो वोट है जिधर जाए वो उधर पहुंचे, इसीलिए इलेक्शन कराया जाता है। और हम इस महंगाई, इस बजट को जो अवाम दुश्मन जिसने हम का बुरा हाल कर दिया है, जिसे मुस्तरद करते हैं, ये कोई हल नहीं है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये है कि आप अमीर से टैक्स लेके गरीब तक पहुंचाते हैं, टैक्स नेट बढ़ाते हैं। ये नहीं कि जो पहले से टैक्स दे रहा है उसमें आप और टैक्स डाल दो, वो तो बेचारा पहले से टैक्स दे रहा है और कितना देगा टैक्स, उसी पे टैक्स डालते हो। आप टैक्स नेट बढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं जो कि माफिया है, आप उधर से टैक्स लेते हैं और गरीब पे लगाते हैं। इस तरह से आपकी इकोनॉमी मैनेज होती है। इमरान खान यही कर रहे हैं, वो बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे थे कि बावजूद कोरोना के हमारे बेहतर हालात थे। हम उम्मीद करते हैं इस केस की समाप्त के बाद बात करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मखसूस नशिस्तें जो है या PTI को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। शुक्रिया।